السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بے شک ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو تیری ہی عبادت اور تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں۔ میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہ باتیں آپ کو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی یہ فرقے والے آپ کو نہیں بتائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات لیک کر دیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، پھر ان کو ممبر پہ کوئی نہیں سنے گا، ان کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جو عوام کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہے، وہ غلامی کہ سے عوام نکل جائے گی۔ اس لیے مولوی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا۔ وہ اب سنیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں تجھ سے۔ پتہ چلا جو عبادت ہے وہ استعانت نہیں ہے، جو عبادت ہے وہ استعانت نہیں ہے، جو استعانت ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو پھر ایک لفظ پر اکتفا کرتے، ایاک نعبد، بس بات ختم ہو جاتی، کیونکہ استعانت اس کے اندر داخل ہے، استعانت اس کا حصہ ہے، تو پھر الگ سے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بالاتفاق سب مانتے، مولوی بھی مانے گا کہ جو عبادت ہے وہ استعانت نہیں ہے، جو استعانت ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو عبادت ہے، اللہ کی عبادت جو کرنی ہے، یہ عبادت میں صلاۃ داخل ہے یا نہیں؟ یہ جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، جس کو لوگ نماز کہتے ہیں، نماز تو کتاب اللہ میں کوئی چیز نہیں ہے، صلاۃ ہوتی ہے۔ کیا صلاۃ عبادت میں داخل ہے، عبادت سے باہر ہے؟ چلے ہم کتاب اللہ سے اس کا فیصلہ لیتے ہیں، یہ الگ الگ ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ بات طے ہو چکی ہے، جو عبادت ہے وہ استعانت نہیں ہے، جو استعانت ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ کہا کہ صلاۃ عبادت نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے صلاۃ کو عبادت نہیں کہا۔ چلیں ان آیتوں کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اننی انا اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک یہ میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کر، فاعبدنی، میری عبادت کر، واقیم الصلاۃ لذکری، اور صلہ قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے، صلہ قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ عبادت کے اندر اگر صلاۃ ہوتی تو صلاۃ کو الگ سے ذکر نہ کرتے، عبادت میری کر اور صلہ قائم کر مجھے یاد کرنا، تو پتہ چلا صلاۃ عبادت نہیں ہے، عبادت صلاۃ نہیں ہے۔ اگر عبادت کے اندر صلاۃ ہے تو پھر اس کے الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور صلاۃ صلہ قائم کر، صلہ قائم اسٹیبلش کر، صلہ کو، کنیکشن کو اللہ تعالیٰ سے مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب یہ ذکر کیا ہے وہ آپ الگ سے ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ کس چیز کو ذکر کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کس چیز سے اللہ تعالیٰ کنیکشن قائم کرنے کے لیے کہہ رہے۔ تو فاعبدنی میں صلاۃ نہیں ہے،
ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورۃ البینہ، سورۃ البینہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم نہیں ہوا مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی، پیوریفائی کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، حنفاء یکسو ہو کر دین کو خالص کرے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ عبادت کرے اللہ کی اور اللہ کے دین کو پیوریفائی کرے اور یکسو ہو جائے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور صلہ قائم رکھے اور پاک کرے۔ آپ نے دیکھا یعبد اللہ الگ، عبادت کو الگ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو صلاۃ اگر عبادت ہے تو پھر دوبارہ اس کو صلاۃ کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی پھر ایک چیز کی خواہ مخواہ بغیر مقصد کے۔ لیعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرے اور کیا کرے؟ صلہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پتہ چلا جو عبادت ہے وہ صلاۃ نہیں ہے، جو صلاۃ ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اپنے آیت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، ہم شارٹ کٹ بتا دیں گے عبادت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں عبادت کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو ہم جاتے ہیں سورۃ یاسین، سورۃ یاسین کے آیت نمبر 61 میں ہم جاتے ہیں۔ تاکہ ہمیں عبادت سمجھ آئے، کیونکہ پہلے عبادت کی بات آئی ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو چونکہ صراط مستقیم ایک بہت ہی لمبے لسٹ اللہ نے لگائی ہے صراط مستقیم کی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میری عبادت کرو، اور یا اللہ عبادت کیسے کرے؟ کہتے یہ ہے نا صراط مستقیم پر رہتے ہوئے عبادت کرو۔ اب آئیں آپ کو عبادت کیا ہے؟ استعانت الگ، عبادت الگ، اور فوراً اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سورہ یاسین میں ہم نے پڑھ چکے وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صراط مستقیم، عبادت اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آ جائیں استعانت کیسے کرے، یا اللہ استعانت کیسے کرے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ سورہ بقرہ کی 153 ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہیلپ طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ تو پتہ چلا صلاۃ ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے، صبر ایک ٹول ہے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو صلاۃ اس لیے عبادت نہیں ہے، ٹول ہے۔ جیسے کہ اسلام آباد جانا ہے، بس میں بیٹھ کر اسلام آباد جا سکتے ہیں، کوئی یا ٹرین میں بیٹھ کر، کوئی نہ کوئی ٹول آپ کو، کوئی ذریعہ آپ کو، کنونس آپ کو اختیار کرنی پڑے گی اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو صلاۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، عبادت نہیں ہے۔ استعینوا، استعانت حاصل کرو، طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ اب اس میں کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے؟ استعینوا ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیسے کرنے والا نے بتا دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ تو جو استعانت صلاۃ ہے، جو استعانت ہے وہ عبادت ہے نہیں ہے، جو عبادت ہے وہ استعانت نہیں ہے۔
ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔